الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. محبت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول. محبت کے ساتھ ذرا درود پاک. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا قائد الغر المحجلین. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. مل کے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع. اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا خذ یدی سہل لنا اشکالنا. مشکلوں میں گر گیا تیرا غلام. مشکلوں میں گر گیا تیرا غلام. میرے آقا میری مشکل ٹالنا. نعرہ رسالت. میرے آقا میں بھی ہوں در پر کھڑا. بھیک میری جولی میں بھی ڈالنا. بھیک میری جولی میں بھی ڈالنا. پل سے جب ہونے لگے میرا گزر. یہ تضمین ہے سلطان الواعظین ابو نور محمد بشیر کوٹلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. سنیے ذرا ہاتھ آپ نے ایسے کر کے اگلا مصرع سنیے. پل سے جب ہونے لگے میرا گزر. ایسے کر کے میرے آقا تم مجھے سنبھالنا. سب ہاتھ اٹھاؤ سب ہاتھ اٹھاؤ. میرے آقا تم مجھے سنبھالنا. میرے آقا تم مجھے سنبھالنا. میرے آقا تم مجھے سنبھالنا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا. آقا دو جہاں سرور کون و مکان سید انس و جاں وسیلہ بے کساں حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حد و حساب ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت عزت و وقار کے لائق پیکر اخلاص و محبت زینت مسند صدارت پیر طریقت حضرت قبلہ پیر تبسم بشیر اویسی صاحب دامت فیوزہم العالیہ، باقی اگر اسماء گرامی میں لوں تو میرا وقت اسی میں پورا ہو جائے گا، اس لیے میں کوئی مزید ایک نام بھی نہیں لوں گا، اور علماء کی، مشائخ کی، احباب محبت کی، قراء کی، حفاظ کی، ائمہ کی جو خوبصورت کہکشاں اویسی صاحب نے آج سجائی ہے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستان محبت کو قیامت کی صبح تک یوں ہی اپنے ذکر و فکر کے ساتھ آباد رکھے۔ آج کے عرس بدر المشائخ میں تشریف لانے والے دور و نزدیک سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں کو اللہ پاک دارین کی عزتوں سے بہرہ فرمائے۔ آمین۔ 9:17 ہوئے ہیں، اگلے 25 منٹ سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرات محترم، میرے سیدی و مرشدی حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی مرد خود آگاہ کی کامل برکات لینے کا تمہارا ارادہ ہے اور اس کے دربار گہربار پر حاضری کا ارادہ ہے تو اس کے عرس کے موقع پہ حاضری دیا کرو۔ یہ حضور پیر کرم شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے کہ جس دن کسی مرد کامل کا انتقال ہوتا ہے اس دن گویا اس کی رب سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، دیے گئے ٹائم سے میں 2-3 منٹ پہلے اجازت لے لیتا ہوں، نہ ان خطیبوں میں ہمارا شمار ہے اور سرکار کے ایک ادنا سے ثناخان ہے۔ ہمارے تو استاد اکثر فرمایا کرتے تھے بھئی جڑے خطیب، نقیب، نعت خان یا سٹیج تے ہونے والے بندے نو بندے کہہ جنہاں نو ہون بس کرو، تو وہ یہ رائٹ نہیں رکھتا کہ وہ مائک پہ آئے۔ لیکن پاکستانی قوم سے ہمارا واسطہ ہے، common sense is not common in common people۔ یہاں پہ اس بات کا وہ تھوڑا بہت لحاظ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ توجہ فرمانی ہے، جس دن کسی مرد کامل کا انتقال ہوتا ہے اس دن اس کی گویا رب سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب جب ہر سال وہ دن پلٹ کے آتا ہے، اللہ اس کی مرقد منورہ پہ اپنی لامحدود رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب جو عرس کے موقع پہ حاضری دیتے ہیں تو اللہ انہیں پھر برکات کثیرہ عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، مجھ سے قبل بڑی ہی دل آویز گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، ولایت بھی برحق ہے، اولیاء کا وجود بھی آئے ربانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، پیر طریقت، رہبر شریعت، جانشین حضور امیر ملت حضرت قبلہ الحاج پیر سید الحافظ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت امیر ملت علی پر سیدہ شریف تشریف لے کے آئے، دل دی تہا گہرائیاں دے نال آپ نو خوش آمدید، ویلکم، جی آیا نو، اہلا سہلا، مرحبا، خوش آمدید۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور قبلہ سائی صاحب، جیوے 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 فیضان اویس، یا اویس، یا اویس، یا اویس، کر
حضرات عذراء کرم آپ تشریف رکھیے. حضرت قبلہ پیر صاحب تشریف لائے. اللہ پاک ان کو مزید برکت اور رحمت عطا فرمائے. حضرات تشریف رکھیے. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا قائد الغر المحجلین. حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ کسی مرد درویش کے عرس پر حاضری کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس دن اس کی مرقد منورہ پہ اللہ خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے. سو حاضری دینے والوں کو خیرات کثیرہ نصیب ہوتی ہیں. میں اور آپ بدقسمتی میں اس دور میں اپنے شب و روز بسر کر رہے ہیں جہاں نقال بہت زیادہ آ چکے ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اے پیر حرم رسم و رہے خان کہیں چھوڑ، مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا. اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا. تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا. دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا. کہہ جاتا ہوں میں زور جنوں میں تیرے اسرار، مجھ کو بھی صلہ دے میری آشفتہ سری کا. آج ہمارے سکولز کی حالت دیکھیے، کالجز کی حالت دیکھیے، یونیورسٹیز میں دیکھیے اسٹوڈنٹس کس قدر دہریت کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری پرائرٹیز بھی دیکھ لیے. اس واسطے آج جو نکالی ہے ہم نے اس سے بچنا ہے. کہیے ذرا پیار سے سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جہاں جو انڈرسٹینڈیبل پوائنٹ ہے اس دیٹ کہ ایمان والوں سے خطاب ہے. اب جو ایمان والا ہے مطلب کہ توحید پرست بھی ہے، وہ متبع سنت بھی ہے، وہ فرشتوں کو بھی مانتا ہے، وہ جنت پہ بھی اعتقاد رکھتا ہے، وہ مرنے کے بعد اٹھنے کو بھی کیا ہے مانتا ہے، تمام ضروریات دینیہ کو مانتا ہے، تبھی تو وہ ایمان والا ہے. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ایمان والا آپ اپنے ایمان پہ اکتفا کر لیں. نہ، فرمایا ایمان لانے کے بعد 2 کام کرنے ہیں. اتقوا اللہ، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی کی بہت ساری تعریفات علماء نے بیان فرمائی. حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء القرآن میں بڑی جامع معنی تعریف لکھی. آپ فرماتے ہیں تقوی اس چیز کا نام ہے جہاں تیرے رب نے حاضری کا حکم دیا ہے وہاں تیری غیر حاضری نہ ہو، اور جہاں رب نے غیر حاضری کا حکم دیا ہے وہاں تیری حاضری نہ ہو. تقوی اسے کہتے ہیں. حضرات دیکھیے، ایک بندہ مومن بھی ہے، ایک بندہ متقی بھی ہے. اب تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی فلاح و کامیابی اور بخشش پکی ہو جاتی، لیکن فرمایا نا، اے ایمان والو، اے متقیو، اگر ایمان اور تقوی سلامت رکھنا چاہتے ہو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی سنگت اختیار کرو، تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، تمہارا تقوی بھی سلامت. سبحان اللہ. اور پھر یہاں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بڑی فکر آموز بات لکھی. وہ کہتے ہیں جس طرح نماز کا حکم قیامت تک ہے، زکوٰۃ کا حکم قیامت تک ہے، حج کا حکم قیامت تک ہے، یہ کہنا کہ آج کے دور میں رہے نہیں، کہ تیری طلب اور تلاش سچی نہیں رہی. یہ آیت یہ پیغام دے رہی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ایدہ حکم کدوں تک ہے؟ قیامت تک ہے. کہ پھر مننا پے گا، سچے رہن گے بھی قیامت تک، انہوں نے مننا لے بھی قیامت تک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ہو غنی. اور اس واسطے میں صرف 1-2 پوائنٹ آپ کی خدمت میں مزید عرض کر کے تو جسٹ آپ سے اجازت چاہوں گا. اولیاء اللہ کی نسبت، اس کا جو اصل فیض ہے یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. واہ، مرنے کے بعد. اور اقبال نے ایسے تو نہیں کہا، حالانکہ میں حیران ہونا علامہ اقبال پیرانو رگڑا اردو لایا ہے جدوں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب موجود سن، آل حضرت شیر ربانی موجود سن، وڈیاں ہستیاں موجود سن. اردو اقبال نے کیا نکل کر خان کا ہی سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دل گیری. لیکن پھر بھی جدوں اصلاں دی گل آئی تو انہیں کیا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یتے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں.
تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ اور ایک حوالہ علامہ اقبال نے دیا، بازگیر این عامل بدگوہرے ورنہ بخش ملک توبہ دیگرے۔ علاؤالدین خلجی کا زمانہ تھا، یار سبحان اللہ ذرا جاگ کے بیٹھے ہو جڑے بندے سبحان اللہ کہنے۔ حضرت بو علی قلندر اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا بھی ایک دور ہے، اور قلندر پاک کا ایک درویش تھا۔ علاؤالدین خلجی کے گورنر صاحب تشریف لے جا رہے تھے، اب ذرا چمچے کڑچے ساتھ ہوتے ہیں، اس فقیر کا قدم اویسی صاحب آگے گورنر صاحب کے تحمد پہ، سیٹ کے ذرا چلتے ہیں ذرا ہے تکبر، تحمد پہ آگیا، اس نے پلٹ کے تھپڑ رسید کر دیا۔ درویش آیا حضرت قلندر صاحب کی خدمت میں اور آگے عرض کیا کہ حضور تہاڈے درد منگتے تے دنیا دے کتے سانو چپیڑا مار، ایک گل کوئی سمجھ نہیں آیا۔ قلندر صاحب جلال میں آ گئے، اقبال حوالہ دیتا ہے، ریفرنس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اقبال نے کیا بازگیری یہاں ملے بدگوہرے ورنہ بخش ملک توبہ دیگرے۔ قلندر صاحب نے لکھیا علاؤالدین خلجی نو خط، انہوں کیا ہونے اینو ڈسمس فرام جاب کر نہیں تے ملک کسی اور نو دے لگا، ملک کسی اور کو دینے لگا۔ جب وہ بھی بادشاہ تھے، بندے کے پتر بادشاہ تھے، انہیں پتا تھا کہ اللہ کے بندوں کا کیا مقام ہے، جو کہہ دیا وہ ہو گیا، یہ اگلے دن ہی کسی اور کو دے سکتا ہے، پھٹے مسلح پہ بیٹھا ہے پر اللہ نے اسے یہ شان عطا کی ہے۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو آپ کے مرید تھے حضرت امیر خسرو، علاؤالدین صاحب نے نظام پاک سے عرض کیا، نظام پاک حکم فرمایا امیر خسرو نے، فرمایا قلندر صاحب کو جانا ہے تے گورنر دی معافی لے کے دے دی، اور کیا جا کے تھوڑا چشتی ذوق سنانا ہے، ایمیں جا کے گل نہیں اپنی سنا دینی، پہلے کچھ چشتی ذوق سنانا ہے، اس کے بعد جب طبیعت حشاش ہو تو پھر مسئلہ آتا۔ امیر خسرو کے جا کے کچھ سنایا، قلندر پاک نے پوچھا بھئی کہاں سے آئے ہو؟ جی یہاں سے آیا ہوں۔ کس کے مرید ہو؟ نظام الدین کا مرید۔ کہو نا ذرا سبحان اللہ، کہ نظام الدین کا کیا مسئلہ؟ جی اے گورنر صاحب دی معافی چاہیے دی۔ انہوں نے کہا چلو معافی تو دیتے ہیں، پر تیرے پیر کو کبھی میں نے سرکار کی کچہری میں نہیں دیکھا، آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے، ابھی خطاب تو آپ سنیں گے، میں تو آج زیارت کرنے آئے ہوں، خطابات انشاءاللہ پھر کبھی سنائیں گے آپ کو۔ کیا میں تیرے پیر نو کدے سرکار دی کچہری وچ نہیں تکیا؟ امیر خسرو تڑپ گیا، آنسو نکلنے لگے، کیا میرا پیر تے حضور دی کچہری وچ نہیں؟ قلندر صاحب کانڈ پیچھے ہاتھ رکھیا تے کیا تک دیکھا 200-250 افراد ہیں، حضور کی کچہری لگی ہے، پیر نظر نہیں آیا، نشست اتے گئی، بندے گھٹ دے گئے، پیر نظر نہیں آیا۔ اسی طرح متعدد کچہریاں، بندے گھٹ دے گئے، پیر نظر نہیں آیا۔ بالآخر کئی کچہریاں دیکھی، پیر نظر نہیں آیا، بندے بالکل کم ہوتے گئے۔ اب جہاں میں نے روایت پڑھی وہاں یہ لفظ لکھا تھا، غیب سے کھات نمودار ہوا، امیر خسرو کی پشت پہ آیا، اور امیر خسرو نے جو منظر دیکھا، قبلہ صدیاں ہو گئی نے بندے تمہالا پارے نے وہ منظر دے ہوتے، امیر خسرو نے پھر آنکھ کھولی اور کہا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، باہر سورک سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پہ کر نگارے سر وقت لالا رخسارے سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میرے مجلس بود اندر نامکہ خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ قلندر صاحب نے امیر خسرو دی پشت تے ہاتھ مار کے کیا، خسرو میں قلندر اپنی جگہ ہاں، پر جتھے تیرا پیر ہے اتھے قلندر بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اولیاء، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، فیضان عبید، جاری رہے گا، فیضان عبید، جاری رہے گا۔ یہ چشتی بندے ذوق میں کیسے آ جاتے ہیں؟ میں قبلہ مدینہ شریف 2018 دے حج تے
مدینہ شریف جا کے میں چند ماسنا جو بیا عربی پہلے درود پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں. یہ ہمارے ہاں ہے گھٹنے ذرا ایسے کر لیں ایسے کر لیں، وہ تو کھڑے ہو کے گھومنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. اچھا میں نے وہ اٹینڈ کی پنڈی مولانا عطا المصطفیٰ جمیل صاحب، مولانا بشیر صاحب کے بیٹے. میں انہوں نے وہ ویڈیو تکائی، میں کہا حضور اے کی معاملہ مدینہ شریف دے اندر. انہاں کہا مد و جزر پڑھے آجے کدے. میں کہا جی تھوڑا بہت پڑھے ہے. انہاں کہا وہ دا مطلب ہی ہوندہ ہے اے چاند جدو بالکل سمندر دے سامنے ہوندہ ہے نا پھر سمندر چ لہرا اٹھ دیا ہے. انہیں کیا مدینے آلے گھومن کیوں نہ چاند سامنے کیا کہنے ہیں. چاند سامنے ہوئے تے پھر کیا جاندہ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم باہر سو رکھ سے بسم البود شب جائے کہ من بودم پری پہ کر نگارے سر وقت دلالا رخسارے سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم. بیلیا ڈیجیٹل دور نے چشم فلک کو یہ منظر دکھا دیا ہے. اختلاف کسی کے ساتھ رکھو لیکن 26 نومبر دوں پری پہ کر نگارے سر وقت لالا رخسارے سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو. سبحان اللہ. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به خدا خود واہ 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 خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودن. ترجمہ سن لو امیر خسرو نے کیا کلندر صاحب جیڑی کچھاری میں تک کے آیا ایک خدا دوجا مصطفیٰ تیجا بابا فرید دا نظام الدین نعرہ رسالت یا اویس یا اویس یا اویس کرنی ہاتھ اٹھا کے یا اویس یا اویس یا اویس کرنی یا اویس یا اویس یا اویس کرنی یا اویس یا اویس یا اویس کرنی نعرہ رسالت. عالم بولے انہیں ترجمانی کی تھی وہ کہتے ہیں جیڑا خادم غوث جلیدہ. کیا بات ہے. ہم چشتی نظامی ہیں بیروی آسا مالکوں سے مندر باری انڈرسٹینڈ کر کے پڑھنا ہے. جیڑا خادم غوث جلیدہ انہوں کوئی لتاڑ نہیں سکتا. اوہ ہاتھ چوک کے آنکھو اختلاف او غوث پاک کے ملنگ نو کوئی نہیں لتاڑ سکتا. ہاتھ چوک کے آنکھو سبحان اللہ. چشم فلک نے ہم انبیاء کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے اختلاف کسی سے رکھیں لیکن 26 نومبر نے ڈیجیٹل دور نے اختلاف رکھو باقی کو تو مجدد نہیں مانتے. پیار سے مجدد ہے کہ نہیں آل حضرت امام احمد رضا خان بریلوی جنہاں کیا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. لیکن جب تاجدار گولڑا کا ماننے والا حنیف قریشی میدان میں آیا ہے پوری دنیا کو یہ منظر دکھایا ہے. بیلیا میرے علی دے منن والے دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا پھر میرے علی دا مقابلہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک عظمت جیڑا خادم غوث جلیدہ انہوں کوئی لتاڑ نہیں سکتا. وہ نام لیوا جیڑا ہند ولیدہ انہوں کوئی بگاڑ نہیں سکتا. تے جس گلشن نو علی وساوے وہ انہوں کوئی اجاڑ
کوئی اجاڑ نہیں سکتا کیا بات ہے آدم جس تن عشق نبی دا انہوں دوزخ ساڑ نہیں سکتا ماشاءاللہ میرے منیر دے اندر بھی ایک گل لکھی ہے پیر میرے علی شاہ صاحب دے ایک مرید نے جدو پوچھا نا انہیں کہا حضور ایڈے بڑے دعوے کیتے جے نہ ہوندے تے پھر پیر صاحب نے فرمایا ادھروں تک انہیں تکیا وہاں سے مدینے تک حجاب اٹھ کھڑے ہوئے دیکھا حضور خود تشریف فرمائے تے حضور فرما رہے نے میرے علی پتر تو جو کمے گا اونجی ہوئے گا اللہ ہوگا نہیں حاضرین محترم یہ تھا بس دیکھ سے ایک لقمہ ہی راج آپ کو انشاءاللہ سونا ماہی صاحب لگواتے ہیں ہم اسی کے ساتھ خطاب ختم فرماتے ہیں کہ بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈینگر کنڈڑا میں بھی سہی تاڑے اٹھا مجی گھوڑے چوں ایک بیٹا دا دمڑا میں بھی سہی تاڑے عالم فاضل مفتی بوتے ایک مس کھڑا بھنڈڑا میں بھی سہی تاڑے شیران دے گل سنگل حیدر ایک کتڑا کیا بات ہے کیا کہہ رہے ہیں